بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے جسم میں طاقت ہے، مسجد تک جا سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، کل یہ خواہش کہیں حسرت نہ بن جائے۔ خیال کیجئے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا۔ نمبر 2، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کرنا۔ نمبر 3، میانہ روی اختیار کرنا۔ جب تک قرآن کھانوں پر اور مردوں پر پڑھا جاتا رہے گا، تب تک زندوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ جل شانہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہوگی۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل دھڑکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، قلب دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں، جو پاک ہے، جہاں امر ربی کا مسکن ہے، جو روح کی اماجگاہ ہے۔ حق موجود، صدا موجود کی صدائیں قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ غور کریں کہ کون سی چیزیں آپ کا وقت برباد کر رہی ہیں۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک کڑوا سچ، یا اللہ ہمارے موبائل فون کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کی بری نظر سے بچا۔ ہم سب اسی سے تمام رشتے نبھا رہے ہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو حقوق العباد کیسے ادا ہوں گے؟ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کی مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ حاسد مزاج آوارہ کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ مائیں مرتی نہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ چاقو سے درختوں پر محبوب کا نام لکھنے کی بجائے محبوب کے نام کا درخت لگائیں، تاکہ ملک میں ذہنی آلودگی بڑھانے کی بجائے فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ کچھ چیزوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، خوشی، وقت، خواب، صحت، پیار، امید اور مخلص دوست۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ تحفظ کا احساس ہے میرا حجاب۔ حجاب میں لپٹی عورت اس طرح ہے جیسے سیب میں موتی، پھول میں کلی، پھل میں بیج، بادلوں میں چاند، زمین میں کونپل، سمندر میں ہلچل۔ 20 دن کی محبت کے لیے 20 سال کی تربیت کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ میاں بیوی دونوں نیک ہوں اور ایک ہوں، دنیا میں یہی جنت ہے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی ہیٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اولاد ہے،
رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے۔ نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا، نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں برے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیجیے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکیں۔ یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے بے چین رکھتے ہیں اور جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ آمین ثم آمین۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کی قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب و روز کے نیکیوں کے معمولات لکھتے رہو۔ غلطی پر پردہ تو صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے، انسان کی ذات تو بس عیب اچھالنا جانتی ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ انسانی کیفیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ برے سے برا انسان بھی کبھی نہ کبھی اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر آنسوؤں کی جھڑی لگا دیتا ہے، اور کبھی متقی پرہیزگار لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تب بھی قیمتی رہتا ہے، گرد اگر آسمان پر چڑھ جائے تب بھی بے قیمت رہتی ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر بیماری، پریشانی، مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے، حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔